अस्सलाम वालेकुम। खलीज के मेहमान में फौज़िया कुलसूम राना के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं। माहौलियाती तब्दीलियों की जब हम बात करें, क्लाइमेट क्राइसिस, उसके लिए काम करते हैं, उसकी क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, रोकथाम, ऑल्टरनेट्स क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज़म की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोमी सलीम साहिबा। क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ और जो चैलेंजेस हैं उन हवालों से काम करती हैं। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमी सलीम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मोमी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट क्राइसिस, बहुत सारे चीज़ों को क्राइसिस का नाम दिया जाता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसको क्राइसिस का नाम नहीं दिया गया। चेंजेस की बात करें, चेंजेस इज़ अ माइनर वर्ड, कि आप देखिए कि जिस फ़िज़ा में ऐसी होने जा रही है जिसमें ज़मीन की जो अपनी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म होने जा रही है, सांस नहीं ले सकेंगे। और पाकिस्तान भी दुनिया के ऐसे ममालिक की सफ़ में शामिल है जिनको माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, और 10 जो ख़तरनाक तरीन ममालिक हैं, पाकिस्तान भी उनकी सफ़ में आता है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनली तो क्लाइमेट चेंज का अगर हम कहा जाए तो उसको क्लाइमेट क्राइसिस का नाम दे दिया गया है, और कॉप में ही बात डिस्कस हुई थी कि जितना हम इसको अगर इसकी टर्मिनोलॉजी और किस तरह से इसको बयान करना चाहिए, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग उसको कितना सीरियस लेते हैं और कितना नहीं, पॉलिसी मेकर्स उसके ऊपर काम कितना सीरियसली कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जैसे ये तब्दीली आ रही है उसको उस तरह से रिकग्नाइज़ किया नहीं जा रहा। और ये बिल्कुल देखें हमारी इमीडिएट लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट है, आपका मेरा। अभी हम कोरोना की बात करें, मैं इसलिए कोरोना की बात करूँगी क्योंकि अभी सबसे बड़ा क्राइसिस हमें यही देखने को है। इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक कि ये एक वायरस है, इसके बाद अभी बहुत से और वायरसेस आने। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर्स तब्दील हो रहे हैं तो जो दर्जा हरारत आपके कुछ बैक्टीरिया को मार देता है या कुछ वायरसेस को मार देता है, तो अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा उससे ख़तरा लाक हो रहा है। इसमें अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होती है, एक स्टडी ये भी बताती है वहाँ आपका ज़्यादा कोविड के केसेस। उसकी वजह ये है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं हवा के अंदर, तो ऑफ कोर्स जब वो हवा में सस्पेंडेड होंगे तो आप उसको ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं। तो इस तरह की और सी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, और इसको रियलाइज़ जल्दी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम फ्यूचर की बात करें। लोग अक्सर अपनी बात में कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो ये होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हो गया है, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो टाइम जो क्लॉक टिक कर रही है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वक्त को रियलाइज़ करना है, क्योंकि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो आ रही हैं, आपकी ज़मीन और इंसान जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। मोमी साहिबा, जब अर्बनिज़म की बात करते हैं तो माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, अर्बनिज़म कितना बड़ा चैलेंजेस है, इसके क्या अवामिल हैं और ये किस लिए ख़तरनाक है? देखें, अर्बनाइजेशन जो है हमारे जब डेवलपमेंट हुई, एक सेंचुरी से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की, उसके बाद हमें बहुत से, जैसे क्लाइमेट चेंज का हमने जिक्र किया, ये इशू आया। उसके बाद एक जो रुझान चला गया वो अक्सर ये आ गया कि अर्बन एरियाज़ डेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो लोग अक्सर दही इलाकों से जो है वो अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए अर्बन एरियाज़ की तरफ आना, शहरी इलाकों की तरफ आना शुरू हो गए। लेकिन अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती जा रही है, हमारे शहरी इलाके जो पहले शायद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते थे अब वो नहीं कर रहे। उसमें एक सबसे बड़ा जो मसला है वो माहौलियात का है। इकनॉमिक तो है ही कि मुआशी तौर पे भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि हम एक ही शहरों को एक्सपैंड करते जा रहे हैं और हम उनको उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी देखें पाकिस्तान में भी पॉलिसीज़ मौजूद नहीं है अर्बन मैनेजमेंट की, उस लिहाज से लैंड यूज़ पॉलिसी नहीं है कि जी अगर एक ज़मीन है आपका मतलब शहर की, तो उसको किस किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। क्या सारी के ऊपर हमने कॉन्क्रीट के जो है घर बना देने हैं, या हमने कोई बैलेंस भी रखना है ग्रीन और ग्रे में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब पानी आप देख लें शहरों में कम होता जा रहा है, अब बीमारियाँ देखें ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। फिर आपकी ग्रीन कवर कम हो रहा है। देखें आपके दरख्त जो हैं वो सिर्फ खूबसूरती नहीं है, मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, वो उनका पूरा वो एक ऐसी मशीन है कुदरती जो आपकी हवा को साफ़ कर रही है, जो आपके पानी को मेंटेन कर रही है ज़मीन के नीचे, जो और बहुत सा उसका फंक्शन है। उसका सिर्फ फंक्शन ये नहीं है कि आपने एक दरख्त काट दिया तो आपने, उस सालों की एक मशीन जो है, आप समझे ये ग्रोइंग मशीन है, जैसे जैसे बड़ी होती है जैसे, लेकिन उसको साल साल लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ तो जाते हुए ये नहीं देखता कि कुदरत हमें इतना कुछ दे रही है। क्या समझती हैं, ये जो एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि शहर में बड़ा सारा घर हो, पहले तो कुछ लोगों को अगर एलर्जीज़ होती हैं तो वो ये नहीं समझते कि माहौल दोस्त और इंसान दोस्त जो पौधे हैं उनके ऑल्टरनेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो ये जो एक हमारे रवैये भी ऐसे हो गए कि हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ख़तरनाक है वो फैशन है, वो हमने दिखानी है, वो हमने अपनानी है।
آئی تھنک اس میں بہت بڑا جو وجہ ہے وہ بزنسز کی ہے. دیکھیے جب ہم مارکیٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بیسیکلی جو ڈی لنک کرنے کی ضرورت ہے وہ بزنسز اور پالیسی کو ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا میں بڑے بڑے ممالک میں آپ دیکھیں کہ بزنسز حاوی ہیں بہت سے پالیسی میکنگ کے اوپر. آپ کی اس وقت بھی ہماری جیسا پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دیا جا رہا ہے. انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو انوویٹ کریں. اس کے اندر جو سیمنٹ جو آپ بناتے ہیں اس کی وجہ سے آپ ایسے ایسے پہاڑ کاٹتے ہیں, آپ پورا آپ نے گنجا کر دیا ہے. اگر آپ دیکھیں ٹیکسلا کی طرف جائیں کسی طرف جائیں تو اتنا بدنما نظر آتا ہے, اور پھر پہاڑ آپ کے لیے کتنی ضروری چیز ہے. تو آپ کیوں نہیں انوویٹ کرتے اس انڈسٹری کو, اور اسی کو جن کے پاس پیسے ہیں بزنس ان کو کہیں. پھر دیکھیں بزنس از آل اباؤٹ پروفٹس. کیپٹلائزیشن جو ہے کیپٹلزم ہے ہی اس چیز کا نام کہ جو گروتھ کرتے جاؤ, ریسورسز ڈالتے جاؤ, گروتھ کرتے جاؤ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ ایک فلاڈ کانسیپٹ ہے. کیونکہ پاپولیشن بڑھے گی اتنے وسائل قدرتی وسائل دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکتے اتنی جلدی آپ کے پاس. اب کوئلہ اگر آپ نکال رہے ہیں, ایک تو وہ ہیزیڈس بھی ہے, لیکن کوئلہ دوبارہ بننے میں کتنے سال لگتے ہیں. تو کہنے سے یہ مطلب کہ یہ پوری جو پروسیس ہے اس میں آئی تھنک کہ جو ہمارا اکنامک پلر ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا گیا ہے. اس میں انوائرمنٹ کو بالکل نہیں دیکھا گیا, اور صرف پروفٹس کو پیسوں کی مد میں ناپا گیا ہے. پروفٹ آپ کی انسانی صحت بھی ہے. اور جیسا بھوٹان میں وہ کانسیپٹ ہے نا ہیپینس انڈیکس ہے, جیسا ہمارا جی ڈی پی ہم گروتھ کو دیکھتے ہیں, تو وہ جو گراس نیشنل ہیپینس کو میئر کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز ڈیولپمنٹ کس کے لیے, ڈیولپمنٹ میرے لیے, آپ لیے. اور اگر ہمیں ہی وہ نقصان دے رہی ہے تو وہ پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پھر وہ انفراسٹرکچر ہے, یا وہ جس کو آپ جو بھی اس کو نام دیں کہ وہ ہے. تو آئی تھنک کہ ادھر کانسیپٹس کا چینج ہونا, پیراڈائم شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے کانسیپٹس چینج کرنے کی بات کی, آپ کیا سمجھتی ہیں بطور ماہر ماحولیات, کون سے ایسے بڑے عوامل ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں پر تیزی سے اثر ڈال رہے ہیں اور ہم اگنور کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں ایک ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے ہمارا. 40% یا 42% اس وقت پاکستان میں جو ہماری پولوشن ہے اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا ہے. پوری دنیا میں 23% ہے, لیکن کہنے سے یہ مراد کیونکہ پوری دنیا میں آلٹرنیٹ مینز بھی یوز کیے جاتے ہیں. ہم ڈیولپ کنٹریز کی طرف جائیں وہ سائیکلنگ بھی کرتے ہیں, وہ پیدل بھی چلتے ہیں. ہمارے ادھر کہیں بھی جانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو تو ہم گاڑی کا سہارا لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, کیونکہ جب زیادہ لوگ ایک گاڑی میں جائیں وہ زیادہ قدرت کے لیے بہتر ہے, قدرتی یا انوائرمنٹ کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم علیحدہ گاڑیوں میں, اور اسموک ہر گاڑی سے نکل رہی ہے اور وہ سارا. دوسرا آئی تھنک جو مسئلہ اس وقت ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کریں کہ ایک پاپولیشن ایک سرٹن نمبر آف وہ اس پہ اب بند کر دیں. یہ تو اگر میں مذہبی طور پہ بات کروں تو اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ نئے شہر آباد کرو. دیکھیں رورل ڈیولپمنٹ جب تک نہیں ہوگی لوگ شہروں کی طرف آتے جائیں گے. آپ جہاں پہ لوگ ہیں ان کو ڈیولپ کریں, ان کو وسائل دیں, تاکہ وہ ظاہر سی بات ہے کوئی شوق سے تو اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے وہ یا تو کسی تلاش میں آتا ہے, ظاہر سی بات ہے اکنامک اس میں آتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم رورل ایریاز میں ایسی تعلیم کو بھی فروغ دیں جو وہاں کے لوکل وسائل کو استعمال کر کے اور وہاں کا اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکے. جیسے چترال میں آپ کو پتہ ہے ہائیڈرو پاورز وہ ہے, آپ وہاں پہ کیوں نہیں لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دیتے اور وہ وہیں پہ اپنا انویسٹ کریں. ہمارے ادھر فارمر بن جانا ان پڑھ بندے کا کام ہے, نہیں, وہ ان پڑھ کا کام نہیں ہے. آپ ایریڈ ایگریکلچر, باقی بہت سی ہماری ایگریکلچر فیصل آباد یونیورسٹی باقی ہیں, آپ ادھر سے آئے ہوئے لوگوں کو صرف آپ سروس ڈلیوری پہ رکھتے ہیں, یا آپ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جابز آپ ان کو کیوں نہیں آن گراؤنڈ, اگر کوئی فارمنگ کر رہا ہے زیادہ, ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایڈوانسمنٹ میں. اگر گورنمنٹ اور عوام کا کمپیریزن کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں عوام کا کردار حاوی نظر آتا ہے ماحولیاتی تبدیلیاں تیزی سے لانے میں, بگاڑ پیدا کرنے میں, یا گورنمنٹ کی جو غفلت ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کری ہے؟ لیکن تیسرا اس میں جو انٹیٹی ہے وہ بزنسز کو ایڈ کروں گی, کیونکہ صرف حکومت اور صرف عوام نہیں ہے, بیچ میں آف کورس ایک پوری ہمارے پاس لابی ہے جو جس کو میں کہوں گی جو بزنس لابی ہے, اس کو بھی, کیونکہ انہیں بھی اپنے طریقوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں کتنے ہمارے ہیں وہ انرجی کون سی یوز کر رہے ہیں, ان کے جو پریکٹسز ہیں کیا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, وہ اپنا ویسٹ کیسے ڈسپوز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. حکومت کو آف کورس پالیسیز کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تھوڑا بہت کچھ ہیں اور ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, اور کچھ نہیں ہیں اور ان کو بنایا نہیں جا رہا. آئی تھنک کہ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ انکلوسیو پالیسی میکنگ نہیں ہے. ادھر پھر میں عوام کا رول کہوں گی, کیونکہ دیکھیں اگر میں ایک دفعہ جی بھی گئی گلگت بلتستان میں, مجھے ایک بندے سے میں نے پوچھا وہاں پہ کسٹمری لا جو لوکل لاز ہیں نا وہ ہیں,
تو قدرت وسائل کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا آپ جو ہے اس کے اوپر اتنی صدیوں سے عمل کر رہے ہیں تو یہ آپ کیسے کرواتے ہیں؟ ہمارے تو لاء جب ہم لوگ بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے حکومت تو وہ نہیں لاء امپلیمنٹ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بڑوں نے بنائے تھے, انسیسٹرز نے بنائے تھے, اور اس میں انہوں نے ہماری مشاورت تھی, اس لیے ہمیں پتہ تھا کون چیز کیوں اور کیسے بن رہی ہے, ہمارا کردار کیا ہوگا. یہ جو آپ ایک بڑا سا لاء بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو کہ لاء ہے کیا, ٹھیک ہے, تو آئی تھنک انکلوسیوٹی نہیں ہے اور اس میں ڈیولوشن کی سب سے بڑی کمی ہے. آپ اس وقت بات تو کریں 18th امینڈمنٹ کی, ڈیوالو کس حد تک ہوا؟ اگر آپ کا صرف پروونشل لیول تک تو نہیں جانا تھا نا, آپ کا ڈسٹرکٹ سے تحصیل, تحصیل سے یو سی, آپ کو وہ لوکل گورنمنٹ آپ نے اسٹرینتھن نہیں کی. تو آئی تھنک ایک گورننس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. تو آئی تھنک کل ملا کے آف کورس یہ ایک وشیس سرکل ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک کا قصور ہے اور دوسرے کا نہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ اور باٹم اپ اپروچ سائملٹینیسلی چلیں گی تو کوئی کام ہوگا. مومی سلیم صاحبہ, آخری سوال, سمجھتے ہیں جی ہر ایجنڈا نا مغرب کا ایجنڈا ہے, ویسٹ دیتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. این جی اوز یہ کہہ رہی ہیں ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, پاکستان میں تو غربت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. کیا پیغام دیں گی ایسے لوگوں کو جو خود کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں اس بگاڑ میں لیکن سمجھ نہیں رہے اور اپنا رول بھی پلے نہیں کر رہے؟ دیکھیں, آپ کو ویسٹ سے تو کسی نے نہیں آ کے کہا کہ پاپولیشن کو بڑھائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیبل کے اوپر اگر 4 لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایک چھوٹا کیک کا پیس ہوگا, کیا وہ چاروں پیٹ بھر کے کھا سکیں گے؟ اگر اسی ٹیبل پہ 2 لوگ ہوں گے اور بیشک ایک کیک کا پیس ہوگا پھر بھی وہ ان کا پیٹ کچھ نہ کچھ بھر جائے گا. تو یہ وہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاپولیشن آپ خود بڑھاتے جا رہے ہیں, وسائل آپ کے پاس اتنے ہیں نہیں, اور پھر جب انڈیویجول رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتا. ہمارے گھر کے باہر کوڑا پڑا ہو, یہ بڑی پرانی مثال ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جی حکومت نے نہیں کیا. یا ہمیں جو چھوٹی سی چیز, ہم دیکھیں اگر میں باہر نکلتی ہوں, میں دکان تک جاؤں تو میں پیدل جا سکتی ہوں, تو میں کیوں نہیں جاتی؟ یا بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے, پلاسٹک کا بھی بین آیا تھا, آپ کیوں جا کے دکاندار سے اگر وہ دے رہا ہے آپ اس کو کہیں میں نہیں لوں گا, آپ گھر سے تھیلا کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا کہ انڈیویجول جو رسپانسبلٹی ہے, ہمارا اپنا کیا کردار ہے, خود احتسابی ہمیں وہ کرنی ہے. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت پالیسی بنائے گی اور حکومت عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی. صرف اگزامپل یہی ہے کہ جیسے وفاقی دارالحکومت میں پلاسٹک کو بین کیا گیا تھا, تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے روٹی کے لیے دسترخوان لے کر جاتے ہیں, پلاسٹک پالیتھین میں جو بھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ نہیں لیتے ہیں. یہیں پر سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا جو ہم سب کا جو عملی رول ہے جو ہم پلے کر سکتے ہیں, ہم اسے اگنور کیے ہوئے ہیں. اگر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم اپنا بھی رول جو ہے وہ ادا کر پائیں گے تو میرے خیال میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, انٹرنیشنل سطح پر جو مومی صاحبہ نے بھی بتایا کہ کلائمیٹ کرائسس کا نام دے دیا گیا ہے, اس بحران سے ہم بچ بھی سکیں, ہم نکل بھی سکیں اور ہم سنبھل بھی سکیں. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے فوزیہ کلثوم رانا کو. دیکھتے رہیے خلیج نیوز اسلام آباد.